अस्सलाम वालेकुम जी। जब तक ये व्लॉग आप तक पहुंचेगा तो लाहौर के जलसे का डोल डाला जा चुका होगा, लेकिन कराची के जलसे के अंदर जो एक जालसाजी की थी पीटीआई ने पहली दफ़ा पकड़ी गई। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो पेशावर का जो जलसा था उसके अंदर अली मोहम्मद खान, वही जो दरूद पढ़ के झूठ बकता है, झूठ बोलता है, ठीक है, उसने नासा की तरफ से एक पूरे बरे आज़म की तस्वीर खींची गई थी और रोशनियाँ जगमगा रही थी नीचे, तो उसने वो तस्वीर लगा के ट्वीट कर दिया कि ये देखें जनाब पीटीआई का जलसा है। ठीक है, वो फिर हमारी नज़र से पहले जियो वालों की नज़र पड़ गई, उन्होंने फिर उसको डिलीट तो उसने कर दी, लेकिन ज़ाहिर है कि वो ट्वीट तो हत्थे चढ़ गई थी। और वो जब ट्वीट हत्थे चढ़ी तो फिर उन्होंने जो उसके साथ फिर हुई और जो की, लेकिन वो बंदा मुस्तकिल मजाज है, जितनी मर्जी उसकी कर लें, वो यूतिया कैसे हो अगर मुस्तकिल मजाज ना हो तो। वो जनाब उन्होंने फिर अब क्या करें, अब तो मतलब कि नासा जो है उसकी तस्वीर भी पड़ी गई है, तो अब क्या करें। अब उन्होंने ये किया कि कराची के जलसे के जहाँ पे कोई थोड़ा बहुत क्राउड था उसकी तस्वीर ला के उसको मल्टीप्लाई किया ना, उसके ऊपर वो क्या होता है फोटोशॉप के ऊपर मल्टीप्लाई किया, ऊपर फ्रेम लगा दिया जियो का, ठीक है, कि ये जियो न्यूज़ की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। और ज़ाहिर है वो फिर जब सोशल मीडिया पे शेयर हुआ तो जियो की चीखें निकल गई, बल्कि मतलब कि मीर शकील रहमान से लेके तो वो जो हैं उनके साहबजादे, क्या नाम है उनका, उन तक सबकी चीखें, मीर इब्राहिम से तक उन्होंने कहा वो पाए ना जाली है जैसा असी हमने तो ये फ्रेम बनाया ही नहीं है। फ्रेम मतलब कैमरा बनाते हैं ना आप, उन्होंने कहा साड़ी तो पूरी नशरियात दे कैमरा आया ही नहीं, ये वाला फ्रेम आया ही नहीं, ठीक है। वो उन्होंने जियो को अपनी डाल दी, जियो ने उनकी जालसाजी बेनकाब करनी थी। यूँ उन्होंने अपना वो जो मॉब मल्टीप्लिकेशन की ऐप जो थी वो लगा के और जनाब दिखाया, ये देखो, उसमें से फिर एक आध तस्वीर निकल आनी थी नासा की, लेकिन वो तो जियो चूँकि अपने मातम में पड़ गया कि जनाब साहब गलती हो गई है, तो हमने कभी फ्रेम दिखाया ही नहीं है। और उतनी देर में उन्होंने कामयाबी से जलसा कर लिया और जनाब लोगों को गुमराह कर लिया कि ये देखो कितना बड़ा जलसा है, ठीक है, कितना बड़ा जलसा है। वो कन्वेक्स लेंसेज के क्या होते हैं, वो लगा के पहले एक नुक्कर की तस्वीर बनाते हैं, फिर उसी को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि पिछली दफ़ा इन्होंने लिबर्टी चौक के ऊपर 2 नए प्लाजे खड़े कर दिए थे। यानी आप लिबर्टी गोल चक्कर से लिबर्टी मार्केट की तरफ जाते हैं तो आपके राइट साइड के ऊपर वो पोली जूस वाले की दुकान आती है और लेफ़्ट साइड के ऊपर एक बंद सिनेमा है, जिससे आगे वो बुंदू खान रेस्टोरेंट है, वो खजान वो जो सिनेमा है उसके बाहर वाली जगह के ऊपर बुंदू खान नाश्ता बड़ा अच्छा संडे को जो करवाते हैं, मतलब कि ज़्यादा उमदा से पैसे दे गई है, लेकिन अच्छा नाश्ता, अच्छी जगह है। सर्दियों में ख़ास तौर पे वहाँ पे बैठ के नाश्ता करने का बड़ा मुकाम है, अहले इल्म ने बड़ा मुकाम बताया वहाँ पे उस तस्वीर के अंदर जिसमें उन्होंने बताया कि लाहौर की लिबर्टी में किस तरह लोग निकले हैं, वहाँ पे बिल्डिंग खड़ी करी। फोटोशॉप करने वाले अंडर मैट्रिक थे ना बेचारे जालसाज जो थे, उनकी एक्सपर्टीज़ अभी इतनी ज़्यादा हाई नहीं थी कि वो जो थे उन्होंने बिल्डिंग वाड़ दी थी और बिल्डिंग के ऊपर से जो है वो यूथिए 2 रंगे पट्टे पे, मेरा मतलब दुपट्टे पहन के वो नीचे की तरफ देख रहे हैं। और क्या मंजर है जनाब, क्या बात है, इतने ज़्यादा लोग आ गए हैं वहाँ पे। ज़ाहिर है लाहौर का रहने वाला जिसका दफ्तर भी वहाँ पे कम से कम 6-7 साल रहा हो उसी गोल चक्कर के ऊपर, उसे तो पता है कि वहाँ पे कैसे लोग हैं या कैसे वो आते हैं, ठीक है, मतलब कितने के लोग आ सकते हैं। लेकिन एक शख्स जिसने लाहौर का लिबर्टी मार्केट देखा ही नहीं है और वो पैदा ही मेरा मतलब बर्मिंघम में हुआ था और वहीं पला बड़ा है, ख्वाहिश उसकी है कि वो लाहौर की कभी सैर करने आए, उसको क्या पता हो चुका होगा अन्य बंदे, ठीक है। और उसके अंदर उनमें से बहुत से कम बच्चे ऐसे होंगे जिनको फ़ोटोशॉप की इस खसूसियत का या इस चीज़ का पता हो, तो बिल्कुल भी उस तक पहुंच पाएंगे। ये वो लोग हैं जो कि इजी प्रे हैं, जो आसान शिकार हैं पीटीआई के लोगों का, और वो इनको शिकार बनाती है। इनसे वो व्यूज़ भी लेती है, इनसे डॉलर्स भी लेती है, इनसे पाउंड भी लेती है, इनसे यूरो भी लेती है, उससे बाजी की बिल्डिंगें भी बनती हैं अमेरिका के अंदर, और पायन के जजीरे भी ख़रीदे जाते हैं नियाजी सर्विसेज के ज़रिए, और बरतानिया की रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट भी होती है। पिछले दिनों बरतानिया के मीडिया में एक ख़बर छपी थी कि जो कह रहे हैं ना मेरे बहनोई इमरान खान की हुकूमत को फारिग किया गया, इन साहब को अपनी प्रॉपर्टीज़ ना डिक्लेयर करने के ऊपर, अब ये मेरा मतलब है वहाँ की लॉर्ड फैमिली है, आजकल वो लॉर्ड का मेंबर, हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर है ना, वो अपना सादक खान से हारने के बाद हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर हो गया हुआ है ना।
اب میرا مطلب ہے یہ وہاں کی رائل فیملی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جناب ہم ابھی تک کہتا ہے کہ ہمارا بہنوئی عمران خان، اس کو پچھلے دنوں برطانیہ کی حکومت کی طرف سے اپنی ایک پراپرٹی ڈکلیئر نہ کرنے کے اوپر پراپرٹی ٹیکس کا ایک بہت بڑا ملینز آف پاؤنڈ کا جرمانہ ہوا ہے۔ وہ خبر چھپی ہے وہاں پہ، ہم تک بھی پہنچائی گئی، ہم نے پھر خبر کو ویریفائی کیا، ہاں خبر تو واقعی چھپی تھی۔ وہ کیوں ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اسٹیبلشڈ فیملی جو ہیں ان کی اسٹیبلشڈ پراپرٹیز ہیں، اور وہ ان کے اکاؤنٹنٹ کو پتہ ہے، اور اکاؤنٹنٹ کو پتہ ہے کہ اس تاریخ کو ٹیکس جانا ہے اور اتنا ٹیکس جانا ہے، اس کے اندر جو کمی بیشی ہوئی ہے اکاؤنٹنٹ کی جاب ہے اس کے اوپر نظر رکھے گا۔ وہاں پہ آپ پرائیویٹ لوگوں کو بھی اکاؤنٹنٹ کے طور پہ، پارٹ ٹائم اکاؤنٹنٹ کے طور پہ ہائر کر لیتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ وہاں پہ رہے کافی عرصہ، انہوں نے وہاں پہ ایک گھر خریدا، وہ گھر کے معاملات کرایہ وصول کر کے ان کو بھجوانا، اس کے لیے انہوں نے ایک، اور اس کی جو بھی جمع تفریق ہے، کہیں کوئی سروسز کرنا پڑ گئی، کوئی ریپیئرنگ کرنا پڑ گئی، وہ سارا وہ اکاؤنٹنٹ صاحب دیکھا کرتے تھے، اور سال کے سال ان کو پیسے، مطلب جو بھی مہینے کے مہینے پیسے ٹرانسفر کرنے ہوتے تھے وہ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتے تھے، اور وہ سال کے سال اس کی سٹیٹمنٹ بھی سبمٹ کر دیا کرتے تھے، تو اس کے لیے وہ ان اکاؤنٹنٹ کو کچھ سال کی رقم دے دیا کرتے تھے۔ اب اس اکاؤنٹنٹ کو تو پوری فائل ہے نا اس کے پاس۔ اب یہ تو ایک دوست کا قصہ ہے نا، جس کا ایک گھر تھا وہاں پہ، جو ونس اپون اے ٹائم بن گیا کسی نہ کسی باعث۔ یہ جو ہے، یہ جو میں جن کی بات کر رہا ہوں، یہ تو لارڈ ہے نا، اور لارڈ کی جائیداد بھی بہت زیادہ ہے، روسچلڈ فیملی کی رشتہ داری ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو وہ ان کے پاس تو پورے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے پرے ہوتے ہیں نا، اور انہوں نے ایک ایک فائل کے اوپر نظر رکھی ہوتی ہے۔ ایسے میں سر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو سالہ صاحب ہیں ان کی ایک ایسٹ ایسی تھی جس کا ٹیکس پے نہیں ہو سکا، یا جو ڈکلیئر نہیں ہو سکی؟ وہ گل سمجھ جاندی، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ایک ہی ہو سکتا ہے کہ وہ جائیداد جو تھی وہ اس کی نئی انڈکشن ہوئی ہو ایسٹس کے پورے پورٹ فولیو کے اندر، ہے، اور وہ مینشن ہونا بھول گئی ہو، یا اس کا ٹیکس پے کرنا بھول گیا اور فائن پڑ گیا اس کا، اور فائن بھی ادا ہو گیا ویسے بھائی در۔ تو پھر بات کیجئے وہ جو ہمارے ایف آئی اے کے جو ریسنٹ ریٹائر ہونے والے لوگ صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ جتنی منی لانڈرنگ پچھلے 4.25 سال میں ہوئی ہے، اتنی منی لانڈرنگ پاکستان کی پوری 75 سالہ تاریخ میں نہیں ہوئی، 74 سالہ تاریخ کے اندر۔ ان 4 سال کو، 4.25 سال کو سائڈ پہ کر دیجئے اور اس کو لے لیجئے نمبر 1۔ اور یہ منی لانڈرنگ جو ہوئی ہے یہ برٹش ورجن آئی لینڈ کے ذریعے ہوئی ہے، اور برٹش ورجن آئی لینڈ سے یہ رقم ڈائیورٹ ہوتی تھی اور برطانیہ میں جا کے ریئل اسٹیٹ میں لینڈ کرتی تھی۔ یہ میں نے پرسنلی انفارمیشن لی ان سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو روٹ بنا ہوا تھا، یہاں سے جو پیسے رشوت میں، ڈونیشن میں، کینسر ہسپتال کے نام کے اوپر، نبل کالج کے نام کے اوپر وصول کیے جاتے تھے، وہ رقم بلاک چین کے ذریعے برٹش ورجن آئی لینڈ کے کسی آف شور اکاؤنٹ میں جاتی تھی، وہاں سے نہا دھو کے، ٹھیک ہے، سفید کپڑے پہن کے، ٹائی شائی لگا کے، خوشبو لگا کے، وہ رقم جو تھی پھر برطانیہ ٹر جاتی تھی، ٹھیک ہے، اور برطانیہ سے پھر وہ جو صاحبزادی جن کو تسلیم نہیں کیا بہت عرصے تک، ان کے اکاؤنٹ میں بھی کچھ رقم کی ٹرانزیکشن نکلی کہ نہیں نکلی؟ تو پھر سالہ پاک کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ بچے مفت میں تو نہیں پال رہی بھائی۔ تو بہت ساری یہ ٹرانزیکشن ہے، اور اس کے باقاعدہ ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہیں۔ نئے جو وزیر داخلہ آ رہے ہیں رانا ثناء اللہ، اگر وہ متعلقہ لوگوں، نام میرے سے لے لیں اگر ان کو ناموں کا نہیں پتا، یہ ایف آئی اے نے اپنے طور پہ کام کر کے فائل شائل بنا کے نیچے کر کے لکا دیتی ہوئی تھی کہ کسی شہزاد اکبر کی نظر نہ پڑ جائے، تاکہ جب یہ حکومت چینج ہو تو نئی حکومت کو، تو انہوں نے وہ فائل شائل نکال لی ہوگی جی، اس کی گردش جھاڑ لی ہوگی۔ اگر ہمارا یہ ولاگ رانا ثناء اللہ کی نظر سے نہیں بھی گزرتا تو ان کو دکھا دیں، اگر وہ وزیر داخلہ آتے ہیں تو بندے کا نام میں بتا دوں گا، ٹھیک ہے، وہ بتا دے گا جی فلانی الماری کے فلانے خانے کے نیچے یہ رکھی ہوئی ہے فائل، اٹھا کے لے آئیں۔ اس کے اندر ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی موجود تھی بینکنگ ٹرانزیکشن کی، جو ہم نے کولیکٹ کر لی تھی احتیاطاً کہ کل کو اس کی لوڑ پڑ سکتی ہے۔ تو مزہ آیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر یاد کیجیے ہماری وہ بات، لمحہ موجود
جو بات یہ دوسرے پہ الزام کے طور پہ لگا رہے ہوتے ہیں بعین ہی وہ جرم یہ خود کہا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم نے ایک فکرہ گھڑا تھا ان کے آنے کے اوپر, اس وقت لوگوں نے ہمارا مذاق اڑایا. بہرحال وہ جو ہے جی وہ اللہ آپ کا بھلا کرے, جنگ نے پھر بڑی مشکل سے جان چھڑائی. اب لاہور میں دیکھتے ہیں کہ کون سا اپنا ورژن استعمال کرتے ہیں یہ فوٹو شاپ کا, اور لاہور میں کیا کرتے ہیں. میرا یہ کہنا ہے کہ کراچی کا جلسہ اسلام آباد سے ہلکا تھا, کراچی کا جلسہ پشاور سے ہلکا تھا, اور لاہور کا جلسہ کراچی سے بھی ہلکا ہوگا. فوٹو شاپ کے ذریعے آپ کو گھر بیٹھے دکھایا جائے گا کہ بہت زیادہ لوگ ہیں, گراؤنڈ پہ لوگ نہیں اتریں گے. لاہور کا موسم بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا, رمضان کا مہینہ بھی, اس کی ویژننگ بھی ہو سکتی ہے, لیکن فی الحال لاہور کا جلسہ جو ہوگا وہ اس قابل نہیں ہوگا. اگر کابینہ آ گئی ہوئی اس دوران اور جو ہے وہ کچھ کیسز کا پرسو شروع ہو گیا تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ عید منانے اپنے بچوں کے پاس بھی چلے جائے, کوئی پتہ نہیں ہے ویسے. ٹھیک ہے, بس پھر وہ تحریک تو وہ قدرے بیان میں رہ جائے. اور آپ کو پتہ بھاگتے تو یہ ہمیشہ اکیلے ہوتے ہیں نا, ساتھ میں کسی کو لے کے تو نہیں بھاگتے. بس اس میں پھر فواد صاحب پھر دیکھ لیں آپ جو ہے. اب آپ کو مطلب کہ اب آپ دیکھیں نا, آپ کے سابق کلیگ فروغ نسیم نے کہہ تو دیا ہے کہ فواد چودھری بکواس کر رہا ہے, تو میں نہیں کہہ رہا, اپنے پاس ہے سر, انہوں نے کہا ہے. تو پھر میرا مطلب ہے کہ دیکھیں پھر آپ نے کدھر منہ کر کے کر دی, وعدہ معاف گواہ بن جانا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو کسی پارٹی نے عہدہ نہ بھی دیا تو کم از کم آپ کی جان جو ہے نا وہ اتنی مشکل میں نہیں پڑے گی. ویسے بھی جسم بڑا بھاری ہے, اور اس بھاری جسم کو پسینہ جب آئے گا تو جیل جو ہوتی ہے نا بڑا, سر میں تو ہو کے آیا ہوں آپ کے باعث, اور آپ نے میرے اوپر کیا کیا گھٹیا الزامات نہیں لگائے تھے. ٹھیک ہے, تو حضور وہ پھر ٹھیک ہے کام خراب ہو جائے. ٹھیک, میں پہلے ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ ڈائریکشن سیٹ کر لینا کہ ہون کدھر نوں, جو فروغ نسیم نے کہا ہے نا, ہاں اب کدھر کو منہ کر کے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, بس ڈائریکشن طے کر لینا. باقی پھر جناب حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, کوئی اینکری شنکری جوائن کر لینا کہ تم ماہر سیاسیات بن کے بیٹھ جانا, تو لوگوں کو اپنی بریک آواز کے اندر جو ہے وہ تبصرے دینا شروع کر دینا. ٹھیک, ویسے میں اگر ڈائریکٹر نیوز ہوں تو آپ کو کبھی آن ایئر نہ کروں گا. ٹھیک, جتنی اریٹیٹنگ آپ کی آواز ہے, آپ میڈیا کی آواز نہیں ہے, آپ جہاں کی آواز ہے وہیں پہ ہی لگے رہیے. خیر اینی ہاؤ, یہ تھا جی, میں نے کہا کہ ایک جو جال سازی کی تھی پی ٹی آئی نے اور موقع پہ پڑی گئی ہے, اور جیو پٹنڈیا اس دن دا, اس کی آپ تک نشاندہی کی جائے, کیونکہ ابھی نے کسی نے اس کے اوپر میری نظر سے کم از کم نہیں گزرا, ولاگ کیا نہیں ہے. بہرحال جی, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.